ایک اور بہت تجربے کی بات آپ سے کہتا ہوں کہ عام طریقے پر جن لوگوں کا تعلق کسی صاحب دل بزرگ سے قائم رہتا ہے، زمانے کے فتنے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے بچاتا ہے، اس نسبت کی برکت سے اللہ گمراہی سے حفاظت کرتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت گمراہ تھا، اور وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا تھا، اور بہت سے لوگ اس کے بیان میں شریک ہوتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں بیٹھنے والا شخص بھی ایک دن نام سن کر، ان کی شہرت سن کر چلا گیا۔ وہ جو گمراہ شخص تھا اس کی مجلس میں جا کر بیٹھا، وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ اس نے سنا اور دیکھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے کرتے یہ رو رہا ہے، بار بار آنکھ میں آنسو آتے ہیں، بار بار روتا ہے۔ تو اس کو خیال ہوا کہ یہ تو کوئی بہت نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، بہت صاحب دل معلوم ہوتا ہے، آیت پڑھتا ہے، بیچارے کو رونا آ جاتا ہے۔ اس پر کچھ اثر ہوا تو وہاں سے مجلس سے اٹھا اور ان بزرگ کی خدمت میں جن سے اس کا تعلق تھا، جن کی مجلس میں جاتا تھا، وہاں پہنچا۔ وہاں جا کر ان بزرگ سے خوشی خوشی بتانے لگا، حضرت میں آج فلاں کی مجلس میں گیا تھا اور وہ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے اور بات بات میں روتے تھے اور قرآن کی آیتوں کی عجیب تشریح بیان کرتے تھے، میرے دل پہ بہت اثر ہوا اور آنکھ سے ان کے برابر آنسو ٹپکتے جاتے تھے۔ پوری بات حضرت سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے۔ جب پوری بات سن چکے تو بس ایک جملہ کہا، میاں آنسوؤں سے دھوکے میں نہ آ جانا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے، روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ بس ایک جملہ اس نے سنا، وہ ساری ظلمت جو دل پر آئی تھی وہ سب کافور ہو گئی۔ یہ ہے اہل دل کی نگاہ کا فیضان، یہ ہے ان کی صحبت کی تاثیر۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کسی صاحب نظر کی نظر میں رہنا یہ آپ کو قیمتی بنائے گا، یہ آپ کو آگے بڑھائے گا۔ کسی صاحب دل سے تعلق ہو جانا یہ آپ کے دل کو روشن اور منور بنائے گا۔